آپ جو کچھ سنتے ہیں آپ کے دل پر اثر ہوتا ہوا چلا جائے گا. آپ خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، پہلے دل میں خدا کی محبت لاؤ، اس کے بعد خدا کے کلام کو سنو تو خدا کا کلام آپ کے دل پر اثر کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنایا جاتا ہے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دل میں محبت پیدا کرو، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنیں گے تو خود بخود دل کہے گا کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں، میری محبت کا تقاضا ہے کہ مجھے اس بات پر عمل کر لینا چاہیے. تو انسان کو سننے میں بھی فرق ہوتا ہے. آپ دنیا کی تمام محبتوں کو دل میں رکھ کر آپ باتوں کو سنیں گے تو آپ کا دل ان باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پہلے سننے سے پہلے سننے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو تمام محبتوں سے آزاد ہو کر آپ جس ہستی کے تعلق سے مجلس رکھی گئی ہے پہلے اس ہستی کے تعلق سے دل میں محبت پیدا کرو اور اس کے بعد باتوں کو سنو تو خود بخود جو باتیں آپ سنیں گے آپ کے دل پر ان باتوں کا اثر بھی ہوگا اور آپ کا دل خود کہے گا کہ مجھے ان باتوں پر عمل کر لینا چاہیے. رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف کیوں بیان کی جاتی ہے؟ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے صحابہ کی تعریف ہم اور آپ کیا بیان کریں گے؟ خدا تعالیٰ نے رسول کے صحابہ کی تعریف قرآن میں کیوں بیان کی؟ خدا تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعریف قرآن میں کیوں بیان کی؟ کیونکہ وہ ہستیاں ایسی تھی کہ ان ہستیوں نے کہا کہ ہم نے رسول کی بات کو سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی، ہم نے مہدی کی بات کو سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی. تو خدا تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب بندوں کی باتوں کو سن کر اس پر یہ عمل کرنے والے ہیں. تو خدا تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سننے میں ہم بھی شامل ہیں، وہ بڑی بزرگ ہستیاں بھی شامل تھی، لیکن فرق کہاں پیدا ہوتا ہے کہ سننے کے بعد جو اطاعت کا مادہ ہوتا ہے وہاں پر فرق پیدا ہوتا ہوا چلا جاتا ہے. ایک مرتبہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن کر اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے تھے. ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر ان کے ہاتھ پر پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے ہاتھ سے انگوٹھی کو نکالا اور زمین پر پھینک دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال کے عالم میں آپ آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم کو خبر نہیں کہ یہ چیز مردوں کے لیے حرام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک کر آگے چلے گئے تو دوسرے ساتھیوں نے ان صحابی سے کہا کہ ایسا کرو کہ اس انگوٹھی کو اٹھاؤ اور لے جا کر بازار میں بیچ دینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کے ہاتھ کی انگوٹھی کو نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا تھا ان کا جواب سنیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ عشق رکھنے والی ہستیاں وہ ہوتی ہیں کہ وہ زبان سے نہیں آنکھوں کے اشاروں کو سمجھنے والے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جب کہا گیا کہ اس انگوٹھی کو اٹھاؤ اور بازار میں بیچ کر کوئی اور چیز خرید لینا تو انہوں نے کہا کہ جس چیز کو رسول نے میرے ہاتھ سے نکال کر پھینکا ہے میں اس کو پھر کھانا پسند نہیں کرتا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ زبان سے کہنا تو بڑی دور کی بات ہو گئی، ذرا دیکھ کر چہرے کی حالت بدل گئی تو انہوں نے اپنے ارادے کو بدل دیا. جس دولت سے محبت کرتے تھے اس دولت کو اٹھانا بھی پسند نہیں کیا. حالانکہ عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننے سے منع کیا ہے، چلو اٹھا کر گھر میں بھی رکھ لیتے ہیں یا بیچ کر کوئی اور چیز خرید لیتے ہیں، لیکن ان کے عشق نے کہا کہ جس چیز کو رسول نے پھینکا ہے میں اس چیز کو اٹھانا پسند نہیں کرتا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سن کر حکم کو سن کر عمل کرنا یہ تو بہت چھوٹی بات ہو گئی. ان ہستیوں کی شان یہ تھی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اشاروں پر وہ کام کیا کرتے تھے. اسی لیے جب حضرت بندگی میں سید قطمیر صدیق ولایت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ مہدی موعود علیہ السلام پر جو ایمان ہے وہ کتنا قوی ہونا چاہیے، آپ کی بات پر کتنا یقین ہونا چاہیے، تو حضرت بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے زمین پر پڑے ہوئے ایک کنکر کو اٹھایا اور اٹھا کر فرمایا کہ اگر آقا نے اس کنکر کو جوہر فرمایا تو میں اس کو جوہر کہوں گا، کنکر نہیں کہوں گا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو سنا اس پر عمل کر لینا اسی کو ایمان کے نام سے یاد کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ کو صدیق کے نام سے پکارا جاتا ہے اس کی وجہ بھی یہی
کہ آپ نے جب کبھی سنا کہ رسول کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تحقیق کروں گا، میں سوچوں گا، پھر میں اس پر عمل کرنا ہے یا اس کو ماننا ہے، اس کے تعلق سے میں بعد میں فیصلہ کروں گا، کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلے۔ آپ کو صدیق اسی لیے کہا جاتا ہے جب بھی آپ کے سامنے رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہا جاتا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول نے یہ کہا، تو حضرت ابوبکر صدیق صرف اتنا پوچھتے کیا رسول نے یہ فرمایا ہے؟ اگر وہ سامنے والا کہتا کہ ہاں رسول کی زبان سے میں نے یہ الفاظ سنے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آمنا و صدقنا، میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو ایمان کی شان ہی یہ ہوا کرتی ہے کہ جب وہاں سے بات مل گئی تو اس کو مان لینا اور اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کر لینا، اسی کو ایمان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ نے ایمان والوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سمعنا و اطعنا، ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی۔ تو آج کے اس غیر گزرے ماحول میں جہاں پر ہر انسان جانتا ہے کہ انسان کی روزمرہ کی زندگی اگر وہ غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ کتنے لمحے ہیں جہاں وہ کون سے مقامات ہوں گے جہاں پر انسان روزانہ زندگی گزارتا ہے۔ دنیا میں آپ کو کتنے ایسے مقامات روزمرہ ملتے ہیں جہاں پر آپ کو کوئی ایک دین کی بات سننے کا موقع ملتا ہے، جہاں آپ کو کوئی ایک نیک اچھی بات سننے کا موقع ملتا ہے۔ انسانوں کی آج حالت تو اتنی ایسی عجیب ہو چکی ہے کہ انسان جہاں سے اچھی بات ملنی چاہیے وہاں سے بھی انسان کو اچھی بات نہیں ملتی۔ تو ہم کو چاہیے کہ یہ جو حضرت امامنا مہدی ماؤد علیہ السلام کے میلاد کے سلسلے میں جو مجالس منعقد کیے جاتے ہیں، آپ کو ان مجالس میں چند اچھی باتیں سننے کا آپ کو موقع مل رہا